مولاي صل وسلم دائما یہ ہررا کا واقعہ ہوا اور بدبختوں نے مسجد نبوی شریف میں جانور باندھ لی۔ نہ مردستاں کے دنیا دوست دارد، اگر دارد برائے دوست دارد۔ مرد وہ نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھتا ہے، اگر رکھتا ہے تو عبد الرحمن تیرے جیسے دوست کے اللہ اس وقت جس وقت میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، میرے آنگن میں 360 بچیاں پل رہی ہیں، اور وہ کہتی کہ شیما باقی ساری باتیں ٹھیک ہے، تیرے بھائی کا مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خیر البریہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم حاضرین محترم، آج ہم نیکی کی تعریف، نیکی کی لذتوں کے حوالے سے گفتگو کر رہے۔ دین میں داخل ہونے کے لیے کلمہ طیبہ یعنی کہ ایمان شرط اولی ہے۔ ایمان کے بعد اعمال صالحہ یہ بندہ مومن سے مطلوب اور مقصود ہیں۔ ایمان بنیاد ہے اور اعمال صالحہ عمارت ہے۔ ایمان کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں اعمال صالحہ کا حکم دیا، جسے ہم اپنی زبان میں نیکی کرنا کہتے ہیں۔ نیکی کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے عرف عام میں کئی مرتبہ یہ جملہ سنا ہے، اس کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ نیکی کا لفظی مطلب ہے عمدگی، شائستگی، بھلائی، اور عربی زبان میں اسی نیکی کو خیر کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھ جایا کرو۔ خیر کو ہم اپنی زبان میں نیکی کہتے ہیں، گویا ہر وہ عمل جس میں خیر، بھلائی، عمدگی، شائستگی پائی جائے اس کو نیکی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری راوی ہے کہ کسی بھی نیکی کو حقیر، ہلکا نہ سمجھا کرو، یہاں تک کہ اپنے مسلمان بھائی سے کوئی کشادگی کے ساتھ ملتا ہے، اللہ اس کو بھی نیکی کا ثواب عطا کرتا ہے۔ کہ آپ کے پاس کو ملنے آیا، آپ نے خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو ریسیو کیا، سلام کیا، سلام کا جواب دیا، پانی پلا دیا، اس کی مشکل کو سنا اور حل کر دیا، حل نہ کر سکے تسلی دے دی، اللہ رب العزت اس سارے عمل کو نیکیوں میں شمار فرماتا ہے۔ پھر وہ چونکہ کریم ہے اور اس جیسا کریم دوسرا کوئی نہیں، ایک وہ کریم ہے، ایک اس نے اپنا محبوب کریم بنایا۔ صد شکر کے ہستیم میان دو کریم، یا اللہ تیرا کروڑ دفعہ شکر ہے، ایک تو کریم ہے، دوسرا تیرا محبوب بھی کریم ہے، دو کریموں کے درمیان تو نے ہمیں رکھا ہوا۔ تو جب دو کریموں کے درمیان انسان ہو تو پھر خیر ہی خیر ہوتی ہے، پھر بھلائی ہی بھلائی ہوتی ہے۔ حدیث مصطفیٰ ہے جب کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اسی وقت اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ فرشتے سے کہتا ہے ٹھہر جا، رک جا، ہو سکتا ہے یہ ارادہ بدل دے، ہو سکتا ہے یہ نہ کرے۔ اب اس نے کیا برائی کا ارادہ مگر لکھنے نہیں دیا جا رہا، اب اگر وہ برائی کا ارادہ ترک کر دے اس پر بھی نیکی کا ثواب لکھا جاتا ہے کہ اس نے برائی کا ارادہ کیا پھر بھی چھوڑ دیا۔ یہ کریموں کی شان ہے، یہ پروردگار کی شان ہے۔ اور پھر ہمارے ساتھ جو دو فرشتے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، ان میں سے سپیریئر کون ہے، یعنی کمانڈر کون سا ہے؟ کمانڈر ان میں سے محدثین کہتے ہیں دائیں طرف والا جو نیکیاں لکھتا ہے یہ سپیریئر ہے۔ وہ کس طرح کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اور یہ لکھنے لگتا ہے، یہ کہتا ہے ذرا رک جا، ہو سکتا ہے کوئی نیکی کر لے اور یہ گناہ مٹا دیا جائے، تو جو لکھ کے مٹائے گا اس سے پہلے ہی ہو سکتا ہے اللہ مٹا دے، تجھے لکھنے کی حاجت ہی نہ ہو۔ اور جب کوئی نیکی کرتا ہے یہ فوراً سے پہلے لکھتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جو نیکی کرتا ہے ہم اس کو 10 گنا اجر عطا کرتے ہیں، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، ایک نیکی 10 کے برابر ہوتی ہے، اور جو گناہ کرتا ہے فرمایا وہ 10 کے برابر نہیں ہوتا۔
وہ ایک کے برابر ہی لکھا جاتا ہے۔ جب ہم نے یہ جان لیا، یہ سمجھ لیا کہ نیکی کا مطلب کیا ہے، نیکی کا مطلب ہے عمدگی، شائستگی، بھلائی، اور عربی میں نیکی کو خیر کہا جاتا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، کیا فرمایا گیا کہ نیکی کا ارادہ کرو تو فوراً کر لو۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے ارادہ کر لیا ہے، اب میں کل کروں گا، پرسوں کروں گا۔ کیوں؟ جناب عمر کہتے ہیں ہو سکتا ہے تمہارا ارادہ بدل جائے، تم نیکی چھوڑ دو۔ جو ہی نیکی کا خیال آئے جان لو یہ فقط اللہ کی طرف سے آیا، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے دل پہ الہام کیا گیا، فوراً نیکی کر گزرو۔ اور اگر برائی کا کوئی ارادہ کرو تو رک جاؤ، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کرم نوازی کرے اور تمہارا یہ برائی کا ارادہ ختم ہو جائے۔ نیکیوں میں جلدی کرنی ہے، برائی میں، گناہ میں جلدی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان کے بعد عمل صالحہ مطلوب ہے، ایمان فقط مطلوب نہیں ہے، ایمان کے بعد عمل صالحہ۔ عمل صالحہ کا مطلب کیا ہے؟ نیکیاں کرنا۔ انہی کے بارے کہا اولئک ہم خیر البریہ، میری جتنی مخلوق ہے ان میں سے سب سے بہتر یہ ہیں جو ایمان کے بعد اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ اب اعمال صالحہ کا ہمارے عرف میں ایک مطلب سمجھا جاتا ہے کہ زیادہ نمازیں پڑھنا یہ نیکی، زیادہ تسبیح کرنا یہ نیکی، یہ ہمارے عرف میں سمجھ، زیادہ عمرے کر لینا، زیادہ حج کر لینا یہ نیکیاں، یہ بھی نیکیاں، انکار نہیں ہے۔ مگر جناب ابو ذر کی حدیث کے مطابق کسی سے مسکرا کے ملنا یہ بھی نیکی، کسی کی مشکل سن لینا یہ بھی نیکی، اس کو تسلی دے دینا یہ بھی نیکی، کسی کے گرتے آنسوؤں کو اپنے دامن میں جذب کر لینا یہ بھی نیکی، حتی الامکان کسی کی مدد و نصرت کرنا یہ بھی نیکیوں کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کسی عمل کو ہلکا نہ سمجھا کرو۔ پھر جب انسان نیکی کرتا ہے ایک وقت ایسا آتا ہے اس کو نیکیوں کا چسکا لگ جاتا ہے تو عامیانہ سا لفظ مگر ہے بڑا لذت والا، اس کو نیکیوں کی عادت پڑ جاتی ہے، اور ایسی عادت پڑتی ہے، یعنی انبیاء سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضور علیہ السلام نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ جب میں معراج پہ جا رہا تھا میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر انور میں کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے دیکھا۔ حالانکہ نماز کا محل قبر نہیں ہے، دنیا ہے، مگر نیکیوں کی لذت ہو جاتی، نیکیوں کی عادت پڑ جاتی۔ جناب سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ جب یہ حرہ کا واقعہ ہوا اور بدبختوں نے مسجد نبوی شریف میں جانور باندھ لیے، اذانیں نہیں ہوتی تھیں، نمازیں نہیں ہوتی تھی، کہا میں مسجد نبوی شریف میں چھپ گیا، ایسی جگہ چھپا کہ کسی کو نظر نہ آیا۔ جب بھی اذان کا وقت ہوتا تھا، پھر نماز کا وقت ہوتا تھا، گنبد خضرا شریف سے نماز پڑھانے کی آواز آیا کرتی تھی۔ کہا کہ میں ساری نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرتا تھا۔ جب نیکیوں کی عادت پڑ جاتی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ ہم جب ایک دوسرے کو دیکھتے کہ نیکیوں میں آگے جا رہا ہے تو ہم بھی کوشش کرتے کہ ہم اس سے نیکی میں آگے بڑھ جائیں۔ اس کو رشک کہا گیا، اور مشہور روایت ہے، جناب عمر ہی کہتے ہیں کہ جب سرکار نے اعلان کروایا تبوک کے موقع پر مال لے کے آؤ، تو میں نے کہا اس مرتبہ ابو بکر سے میں نیکیوں میں بڑھ جاؤں۔ اور پھر یہ نیکیوں کی ایسی عادت پڑتی ہے، صرف یہاں نہیں آخرت میں بھی کام آتی، یہ جب عادت پڑ جائے تو وہاں بھی فائدہ دیتی۔ حضرت ملا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے مشہور و معروف عالم ہیں، آپ کی کئی کتابیں درس نظامی کا حصہ، ان میں سے ایک مشہور کتاب ہے نحو کی شرح ملا جامی، بڑے عالم فاضل و گزرے ہیں، افغانستان سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے جب قال کا علم حاصل کر لیا تو اب حال کی طرف دل متوجہ ہونے لگا کہ ظاہر تو ہم نے اپنا خوبصورت بنا لیا ہے، اب باطن بھی سیدھا ہونا چاہیے۔ کہاں جائیں؟ ایک سے پوچھا، دوسرے سے مشورہ کیا کہ بھئی میں نے کسی کی صحبت اختیار کر لی، کوئی کسی کا پتہ بتائے، کوئی کسی کا بتائے، مگر دل مطمئن نہ ہوا۔ ایک صاحب نے کہا ایک اللہ والے ہیں، ان کا نام خواجہ عبید اللہ احرار ہے، ان کے پاس چلے جاؤ، مولانا جامی کہتے ہیں۔ کہاں پر ہیں؟ انہوں نے کہا جی ماوراء النہر کا علاقہ ہے،
یہ آج کل ازبکستان میں ہے، یہاں چلے جائیں۔ کہا میں منزلوں پہ منزلیں مارتا یہاں پہ آ گیا۔ پوچھا جی کہاں پہ ہوتے ہیں؟ کہا جی اس طرح تو عام تو ملاقات کرتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا کیسے ملاقات ہوگی؟ کہا کہ آپ یہاں پہ کھڑے ہو جائیں، ان کی سواری کو 10 بجے گزرے گی تو آپ ان کا دیدار کر لیجئے، ہو سکے تو وہ آپ کو بلا لیں گے، ملاقات ہو جائے گی۔ کہا کہ میں کھڑا ہو گیا، آہستہ آہستہ لوگ بھی قطار اندر قطار جمع ہونے لگے، یہاں تک کہ ہٹو بچوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ کافی وقت گزر گیا، دور ہاتھی پر سوار کوئی شخص آ گیا ہے، اس کے سر پہ تاج بھی تھا، بڑا امیر شخص۔ آہستہ آہستہ قریب آتا گیا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ کوئی بادشاہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہی تو خواجہ عبید اللہ احرار ہے۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تو دنیا کا مارا شخص ہے، میں تو کسی فقیر کی تلاش میں آیا ہوں، اس کے پاس آیا ہوں، میں اتنا پڑھا لکھا شخص، یہ میرا تزکیہ کرے گا؟ جو دنیا کی دلدل میں ڈوبا ہوا اور اپنے آپ کو کوستا ہوا وہاں سے نکل آیا۔ اور میں نے ایک شعر کہا، شاعر بھی تھے، شعر کا ایک مصرع میں نے کہا، نہ مردستاں کے دنیا دوست دارد، وہ فقیر نہیں ہو سکتا، وہ ولی نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست رکھے۔ رات کا وقت تھا، راستہ بھی کوئی اتنا مناسب نہ تھا، ایک مسجد، چھوٹی سی مسجد، کواڑ اس کے کھلے تھے۔ میں جا کے لیٹ گیا، پشیمان بہت کہ جا کے کیا جواب دوں گا۔ لوگوں نے کہنا ہے کہ بھئی آپ جیسا عالم فاضل شخص بھی ایسے لوگوں کے جھانسے میں آ جاتا ہے۔ کہ رات جب میں سویا تو خواب میں مجھے حشر کا منظر دکھائی دیا اور افراتفری مچی ہے، کچھ لوگ اپنے اپنے پسینے میں غوطے کھا رہے، ہاہاکاری مچی ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، جس طرف جس کا منہ ہے وہ بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، آوازیں لگ رہے ہیں، فلاں آ جائے، فلاں آ جائے، جس طرح عدالت کے باہر نہیں لگتے، فلاں آئے، فلاں آئے، آوازیں لگ رہے ہیں، یہاں تک کہ مجھے بھی بلایا گیا، عبد الرحمن جامی آئے۔ میں گیا، ترازو بچھا تھا، نیکیاں بھی تولی گئیں، بدیاں بھی تولی گئیں، تو نیکیاں بڑھ گئیں۔ انہوں نے کہا جی مبارک ہو۔ جب مبارک بادی کی آواز آئی، ساتھ ہی ایک شخص آیا، کہنے لگا اس نے دنیا میں مجھ سے ادھار لیا تھا، واپس نہیں کیا، اتنے پیسے ہیں، واپس کرے گا تو جان چھوٹے گی۔ فرشتوں نے کہا حضور والا پیسے دیں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، یہ حشر ہے، یہاں کون پیسے لے کے آیا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ کہنے لگا نہیں جی نہیں، معافی یہاں کوئی نہیں، جو آپ نے لیے ہیں وہ واپس کیجئے۔ میں نے کہا فرشتوں کی طرف توجہ کی، میں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں یہاں پیسے کہاں چلتے ہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ نے لیے تھے۔ ہاں لیے ضرور تھے، تو واپس کیوں نہیں کیے؟ واپس کریں گے تو جان بخشی ہوگی۔ میں نے کہا جی پیسے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا پھر نیکیاں دیجیے۔ میں نے کہا جی نیکیاں دیجیے۔ جب نیکیاں اس کے پلڑے میں ڈالی گئیں تو میرے گناہ بڑھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھی اس کو دوزخ میں پھینک۔ میں بڑا پریشان کہ ساری عمر کی کمائی اکارت گئی۔ اب یہی بات چل رہی تھی، اسی اثنا میں وہی خواجہ عبید اللہ احرار آئے، اور جو تاج انہوں نے پہنا تھا وہی پہنا ہوا ہے۔ وہ میرے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ حضور والا خیریت ہے؟ میں نے کہا جناب یہ دنیا میں ادھار لیا تھا، چکایا نہ گیا، اور یہ اب مانگ رہا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں نیکیاں دو، نیکیاں دیتا ہوں تو خود پھنستا ہوں، کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ میری نیکیوں میں سے کچھ دے دو۔ اس سے کہا بھی ہے کتنا؟ اس نے کہا اتنا۔ وہ تاج پہنا ہوا، انہوں نے تاج نکال کے دیا، کہا کہ اس سے گزارا ہو جائے گا؟ کہنے لگا جی ہو جائے گا۔ فرمائیے لے لو۔ کہا کہ اسی اثنا میں آنکھ کھل گئی۔ یہ حضرت عبد الرحمن جامی اپنی آپ بیتی سنا رہے ہیں، اور عام بندہ نہیں ہے کہ جس کو یہ مجذوب آدمی، درسیات میں اس کی کتابیں پڑھائی جاتی، نحو اور منطق کا ماہر آدمی۔ کہا کہ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو آنکھ کھلی، تہجد کا وقت تھا، بڑا پشیمان کہ میں نے بدگمانی کی۔ صبح معلوم ہوا کہ فلاں مسجد میں بیٹھتے ہیں، لوگوں کو اللہ اللہ کراتے ہیں۔ میں وہاں چلا گیا، پیچھے بیٹھ گیا تو مجھے کہنے لگے آگے تشریف لائیے۔ میں آگے چلا گیا، نظریں جھکا لی۔ حضور والا میں آپ کی صحبت اختیار کرنے آیا۔ فرمایا صحبت تو بعد میں، پہلے بتا وہ رات مصرع کون سا کہہ کے گیا تھا؟ او حضرت جی وہ ویسے ہی بات ہوگی۔ فرمایا نہیں بتا تو نے کہا کیا تھا؟ کہا جی وہ تھا نہ مردستاں کے دنیا دوست دار، وہ مرد ہی نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھے۔
تو کہا پورا کرنا، کہا حضرت پورا آپ ہی کیجئے۔ فرمایا نہ مردستاں کے دنیا دوست دارد، اگر دارد برائے دوست دارد۔ مرد وہ نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھتا ہے، اگر رکھتا ہے تو عبد الرحمن تیرے جیسے دوست کے لیے رکھتا، اگر میرے پاس وہاں نہ ہوتا تو تو پھنس گیا تھا۔ یہ ہے کہ نیکیوں کی عادت جس کو یہاں دینے کی عادت پڑ جائے پھر وہاں بھی وہ دیتا رہتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں ایک شخص آیا، امام ذہبی نے لکھا اور اس کو طبرانی نے موجم میں لکھا ہے، اس کا نام تھا ساسا بن ناجیہ۔ یہ عرب کا ایک مشہور شاعر تھا، فرزدق اس کا دادا تھا۔ یہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کے عرض گزار ہوا، یہ حدیث پاک ہے کہ یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں اسلام قبول کر لوں، اگر میں اسلام قبول کر لوں تو کیا زمانہ جاہلیت کی نیکیاں مجھے فائدہ دیں گی؟ یعنی میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، ساری عمر میں نے نیکیاں کی ہیں، تو کیا وہ ساری ختم؟ اب نئے سرے سے میرا سلسلہ شروع ہوگا؟ آپ نے فرمایا تو نے کون سی نیکیاں کی ہیں؟ اب یہ ساسا بن ناجیہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میں عرض کرتا ہوں کہ میں چونکہ سردار کا بیٹا تھا، میرے پاس اونٹوں کی فراوانی، 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں یہ غائب ہو گئیں، بھاگ گئیں۔ میں اپنے اونٹ کے ساتھ ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلا، عرصہ گزر گیا، بالآخر مجھے کسی صحرا میں 2 کمرے نظر آئے۔ اب یہ حضور علیہ السلام کو وہ بات سنا رہا ہے، یا رسول اللہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے، میں چلا گیا، ایک کمرے میں ایک بزرگ شخص ضعیف آدمی بیٹھا تھا۔ میں نے کہا تو نے میری اونٹنیاں تو نہیں دیکھی؟ کہنے لگا نشانی کیا ہے؟ میں نے کہا اس پہ میرا قبیلہ ہے، دارم، اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ کہنے لگا بالکل، تمہاری اونٹنیاں ہمارے پاس آئیں، وہ گابن تھی تو انہوں نے بچے جنے ہیں، ہم نے دیکھ بھال کی ہے۔ اسی اثناء میں ساتھ والے کمرے سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ اس نے بآواز بلند کہا لڑکا ہوا ہے کہ لڑکی؟ میں نے کہا کہ اگر لڑکا ہوا تو کیا کرے گا اور لڑکی ہوئی تو کیا کرے گا؟ کہنے لگا لڑکا ہوا تو ہماری شان بڑھائے گا، میں اس کو پال پوس کے جوان کروں گا، دست و بازو بنے گا، لیکن اگر لڑکی ہوئی تو تیرے سامنے زندہ مار دوں گا، درگور کر دوں گا۔ اس نے پھر کہا بتاؤ لڑکا ہوا ہے کہ لڑکی؟ آواز آئی کہ لڑکی پیدا ہوئی۔ کہنے لگا کہ ابھی اس کو مار دو۔ میں نے کہا تو مارنا تو اس طرح کر مجھے دے دے۔ اس نے کہا تو جانتا ہے میں کس قبیلے کا ہوں، تو مجھ سے یہ سودا کر رہا ہے کہ میں تجھے اپنی اولاد فروخت کر دوں؟ میں نے کہا نہیں، میں سودا نہیں کر رہا، میں چاہتا ہوں اس کی روح مجھے دے دے تاکہ وہ زندہ رہے۔ اچھا تو بدلے میں کیا دے گا؟ میں نے کہا وہ جو اونٹنیاں ہیں جنہوں نے بچے جنے ہیں وہ میری ہیں، میں وہ تمہیں دیتا ہوں، یہ بچی تو مجھے دے دے، اس کو زندہ نہ مار۔ کہنے لگا ایسے نہیں دوں گا، جس اونٹ پہ تو آیا ہے یہ بھی لوں گا۔ میں نے کہا منظور ہے، بچی مجھے دے دے، یہ میری 2 اونٹنیاں بھی رکھ لے، ان کے بچے بھی رکھ لے، میرا اونٹ بھی رکھ لے، ہاں کسی کو ساتھ روانہ کر تاکہ ہمیں وہ چھوڑائے، اونٹ تجھے واپس کر دوں گا۔ یا رسول اللہ، اس نے مان لیا اور میں اس کی نومولود بچی کو لے کے گھر آ گیا۔ یا رسول اللہ، وہ میرے صحن میں کھیلتی، یا رسول اللہ وہ میری داڑھی کے ساتھ شیرخوانی کرتی، یا رسول اللہ میرے سینے کے ساتھ وہ لپٹ جاتی، لوٹ پوٹ ہوتی، یہاں تک کہ مجھے اس نیکی کا چسکا پڑ گیا۔ اب الفاظ حدیث کے یہ ہیں، مجھے اس نیکی کا چسکا پڑ گیا، مجھے جہاں خبر ملتی کہ کسی ایسے قبیلے میں لڑکی بچی پیدا ہوئی ہے جو بچیوں کو زندہ مار دیتے ہیں، میں اس قبیلے میں چلا جاتا، 2 اونٹنیاں لے کے جاتا، 1 اونٹ لے کے جاتا اور ان سے کہتا یہ 2 اونٹنیاں بھی لے لو، یہ 1 اونٹ بھی لے لو، بچی کو نہ مارو، میرے حوالے کر دو۔ یا رسول اللہ، اس وقت جس وقت میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، میرے آنگن میں 360 بچیاں پل رہی ہیں۔ یہ سارا عمل میں نے زمانہ جاہلیت میں کیا ہے۔ حضور سنتے جاتے تھے اور ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہوتی جاتی تھی، سینے سے نہ لگا لیا، فرمایا یہ زمانہ جاہلیت کی تیری نیکیاں ہی تو ہیں، اللہ نے تجھے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ نیکیوں کی جب عادت پڑ جائے، ہم سنتے ہیں فلاں کو برائی کا چسکا ہے، فلاں منشیات کی لت میں لگا ہوا ہے، فلاں بری گندی فلمیں دیکھنے کا عادی ہے،
ایسا بھی ہونا چاہیے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے فلاں شخص نیکیوں کا بڑا عادی ہے، فلاں شخص مہمان نواز بڑا ہے، دکھ ہو فلاں آدمی کے پاس چلے جاؤ تمہارے دکھوں کا مداوع کر دے گا۔ ایسے لوگ بھی ہوں۔ جہاں معاشرے میں برائی کے ساتھ لوگ مشہور و معروف ہوتے ہیں، اسی معاشرے میں اچھائی کے ساتھ بھی مشہور و معروف ہونے چاہیے۔ اور یہ ساری کی ساری یعنی خیر بھلائی جسے ہم اپنی زبان میں نیکی کہتے ہیں، اس کے سوتے پھوٹتے کہاں سے ہیں؟ محمد مصطفیٰ کے دامن سے پھوٹتے۔ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک رضائی بہن، اس کا نام تھا حضرت شیمہ، کسی غزوے میں کافروں کے کچھ قیدیوں کو مسلمانوں نے پکڑ لیا اور فدیے کا مطالبہ کیا۔ قبیلے والوں نے اپنے قبیلے سے پیسے اکٹھے کرنے شروع کر دیے۔ جب حضرت شیمہ کے پاس آئے اور کہا کہ مسلمانوں نے ہمارے کچھ قیدی پکڑ لیے ہیں اور ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، سارے کچھ نہ کچھ پیسے ڈال رہے ہیں، تو شیمہ تو بھی کچھ پیسے دے۔ وہ بیا کے اس قبیلے میں آ گئی تھی، کہنے لگی کہ اس طرح کرو، مجھے مسلمانوں کے پاس لے چلو، ہو سکتا ہے بغیر فدیے کے چھوڑ دیا جائے۔ انہوں نے کہا تو ہے کون؟ کہنے لگی مسلمانوں کے سردار ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں ان کی بہن ہوں، میں ان کو کھلایا کرتی تھی، اور جب میں قبیلہ بنو سعد میں اپنے بھائی کو لے کے دوسری بچیوں کے ساتھ نکلتی تھی اور وہ اپنے بھائیوں کی تعریف کرتی، میں صرف اتنا کہتی کہ یہ میرا بھائی محمد ہے، اور وہ کہتی کہ شیمہ باقی ساری باتیں ٹھیک ہے، تیرے بھائی کا مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں، اور میرے بھائی کو وہ باتیں یاد ہوں گی، مجھے ذرا لے چلو۔ انہوں نے کہا آؤ۔ اب یہ شیمہ جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ مبارکہ میں آنے لگی تو صحابہ نے روک لیا، تلواریں نکال لی، تو دشمن قبیلے سے آئی ہے، تجھ سے خیر کی توقع نہیں ہے۔ کہنے لگی ذرا اطلاع کرو جا کے، میں ان کی بہن شیمہ ہوں۔ سرکار اندر حجرہ انور میں خیمہ مبارک میں تھے، جب سنا کہ میری بہن آئی ہے، سرکار فوراً کھڑے ہو گئے، باہر آئے، فرمایا میری بہن تو نے خود زحمت کیوں گوارا کی، مجھے حکم دیا ہوتا۔ پاس بٹھایا، بہن تو کیسے آئی ہے؟ کہا ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ آپ کے پاس ہیں، پہلے سرکار کی عادت تھی، آپ دیگر صحابہ سے مشورہ کرتے تھے کہ بھئی اس کو چھوڑ دیا جائے، اتنے پیسے لے کے اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ چیزیں لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے، اگر یہ پڑھانا شروع کر دیں ہمارے بچوں کو، ان کو آزاد کر دیا جائے۔ مگر جب بہن آئی، حضور نے کسی سے مشورہ نہیں کیا، فرمایا بہن تو نے زحمت کی ہے، مجھے حکم دیا ہوتا جتنے تیرے قبیلے کے ہیں جا سب کو آزاد کرتا ہوں۔ سب کو آزاد کر دیا، جانے لگی، فرمایا ٹھہر جاؤ، سرکار نے گھوڑا بھی دیا، سرکار نے کپڑے بھی دیے، دنیا کو بتانے کے لیے جب بہن دروازے پر بھائی کی آئے تو کبھی خالی رخصت نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔